سر کی ادب مرحوم خادم حسین آصفی صاحب دی کلام اس دربار چ میں سید فقیر عظمت علی بیان کرنا چاہنا. جوان بزرگ سادات غیر سادات اون امام دے متعلق جو او خالق ازل ہے تا علی حاصل ابد قبلہ حاصل ابد ہر دل دا اے مکین ہے ان دی لامکان تے زد معبود دے کتے ہے ان دی بندگی سند معبود دے کتے ہے ان دی بندگی چونکہ او ذات ہے علی صفات ہے. جاگ دے بیٹھے ہو اب او رضا ہے علی مرضات ہے او مالک ہے علی کرندہ ہے او اصل ہے علی نمائندہ ہے او واحد ہے علی مواحد ہے او معبود ہے علی عابد ہے او سجود ہے علی ساجد ہے او آلہ اے علی ہے. میری طبیعت سیت سیٹ نہیں میں تمہاری محبت دا احترام اور میرا اپنا گھر ہے جو سید فقیر لوگ ہیں مولد درد ادنج ثنا خان لوگ ہیں جی وہ خالق ازل ہے تا علی حاصل ابد ہر دل دا اے مکین ہے ان دی لامکان تے زد معبود دے کتے ہے ان دی بندگی سند نہ این دی کوئی حد ہے نہ اون دی کوئی حد. ذرا بیداری دا ثبوت رسو نہ این دی کوئی حد ہے نہ اون دی کوئی حد. ثبوت کیا ہے نہ این دی کوئی حد ہے ہائے ہائے نہ اون دی کوئی حد جے تئیں خدا دی کن فیکونی دی گونج ہے او تئیں ان دی سلونی سلونی دی گونج ہے. قصیدہ عرض خدمت لفظ امام کیسا ہونا چاہیے امام کیسا ہونا چاہیے. مرحوم نے کلم چاہتی وچ ایک شرط رکھی شرط توجہ ہے نا بات شرط رکھی شرط وہ شرط کیا رکھی ان شرط دی وضاحت کیا ہے کلم دے وچ بند ہے جی قصیدے چ وضاحت کی تھی نے امام ہوئے کیسا ہوئے. ایک سلوات پڑھو صحیح دی عزت بسم اللہ با سارے سلوات پڑھو اپنے امام دی عظمت
بیٹھے اٹھی گئے ہو مری زندگی دراز ہوئی جی وہ پہ مری سیاہ سیٹ نہیں لیکن میں رعایت نہیں پہ کرنا کسی کو تو سا ڈھیر سارے بیٹھے ہو انصاف تو آدھے ہوتے میری طبیعت خراب ہے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں میں ٹھیک لوا کے آیا کھنا میری باہ ہی ٹھیک نہیں تھی ٹھیک لامان والے موجود بیٹھن میرا یہ سجا بازو اجیں بھی سیٹ نہیں زندگی درا ہوئے تھوڑی محبت ہے احترام ہے با یا علی کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند اب پسند کسی کو نور کی خواہش کسی کو نار کسی کو بھائی سے الفت کسی کو یار پسند بیٹھے اٹھے گئے ہو کسی بسم اللہ جی وہ پائے یہ کسی کو بھائی سے الفت کسی کو یار پسند کسی کو بستر احمد کسی کو غار پسند زندگی درا ہوئے مرحوم نے کلم چاہتی او جوانو بزرگاؤں مرحوم نے کلم چاہتی انیس سرے کی کلم چاہتی شرط رکھی کیڑی شرط منے سہمے اکوں جائے کوں 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 امام اللہ بڑا چھوڑے زندگی جی وہ واہ واہ منے سامائے اکوں جائے کوں امام اللہ اب اسی میرے پاس ہے امام اللہ بنا چھوڑے امام تے بنا چھوڑے شرط کیا ہے بھائی منے سامائے اکوں جائے کوں امام اللہ بنا چھوڑے منے سامائے اکوں جائے کوں امام اللہ بنا چھوڑے تے ولیوں دے زچا خانے تے ولیوں دے زچا خانے دو دنیا کو جھکا چھوڑے جیو پہ اللہ اکبر ہوئے ہوئے یا علی گل سمجھ آتی پئی ہے نا تے ول اندے زچا کھانے دو دنیا کو جھکا میں صدقے تھی پاواں تے ول اندے زچا کھانے دو دنیا کو جھکا چھوڑے ہوں دیکھیں میرے پاس ابا سارے بندے بیٹھے ہو ذہین
سید فقیر تو مہمانہ انصاف منگنا چاہنا جی میں قلم پہ ٹر دیے دکھائے میرے پاسے جیڑے جوان دی شادی تھی وے ابا اردو زبان اردو والے آدن دلہا تے دلہن ٹھیک ہے نا بولو بھائی دلہا محترم تے دلہن تے تو سنجھڑا ٹیکہ لائے میں حق ادا پہ کرنا دکھائے میرے پاسے تے لفظ مری بھولے نا گل دلہا تے دلہن اسا اپنی بولی چاہ دے ہیں گھوٹ کنوار گل سمجھ آدھی پہی ہے نا تاکہ ستر سمجھ آوے نا بھائی باوا سرکار دلہا اے گھوٹ تے کنوار ہم کلم پہ چل دیئے امام متے امام کیسا ہوئے جین دی بڑے بطول کنوارے ہوئے 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 ہائے 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 امام کیسا ہوئے نا جادی بڑے بطول کنوارے اچھا رقص کریں دے لہن ستارے ہوئے 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 اللہ اکبر رقص کریں دے لہن ستارے جندی شہادی دے کانڈھی پھر کے سب دے سب نبی آمین آئے ہائے ہائے جیو پہ زندگی درا ہوئے جندی شہادی دے کانڈھی پھر کے سب دے ابا صحیح نبی آمین کمی ہوں رگ لما پر وسیتے ولی عامر بلا کے عرش تے اللہ بلا کے عرش تے اللہ نکاح جیدہ پڑھا چھوڑے تو آرے کلو میں تو چلنا کھانا اللہ واسطہ مولا دی قسم ہے تو ہی ٹھیک کھڑے ہاں ہاں بلا کے عرش تے اللہ نکاح جائندہ چھاں لے ابا چھاں تے جڑے بیٹھے ہو دھوپا لینا دکھائے ہمارے پاس ہے یا علی زندگی دراوے بلا کے عرش تے اللہ نکاح جائندہ پڑھا چھوڑے اب اسی میرے پاس دکھائے میں یشریدی کئی کچھ سنا ماں کی میں پڑھا جی میں یشریدی آیت اتارے امام کیسا ہوئے شرط ہے میں یشریدی آیت اتارے جیندی جان تو مرضیاں وارے جیندی جان تو مرضیاں وارے جے کو رب مصطفیٰ دے پاک بستر تے سماوے تا زندگی ہوئی جے کو رب مصطفیٰ دے پاک بستر تے سماوے تا رضا اپنی دی رب جے کو رضائی چاہ پواوے تا تے مرضیاں نال جائندی جان مرضیاں نال جائندی جان نکو اللہ وٹا چھوڑے جی میں بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی ادنا ہاتھ بلند کر کے نہ رہے حیدری تے مرضیاں نال جیندی جان کو اللہ وٹا چھوڑے دید مرے پاسے رہ بنے مردے زندہ کر دکھلاوے
ہائے ہائے مردے زندہ کر دکھلاوے سورج کو واپس بلواوے ٹھیک ہے نا سورج کو واپس بلواوے تے بیت اللہ دے وچ کہے تو محمد بت بنائے ہر یہ بہت بڑی ایک منزلات ہے بہت بڑی منزلات زندگی دراز ہوئی تے بیت اللہ دے وچ کہے تو محمد بت بنائے ہر قدم کہے نبی نے اپنے موڈیاں تے رکھائے ہر دکھاؤ نک شلوگا کو دکھاؤ نک شلوگا کو نبی کلمہ پڑھا چھوڑے ہائے ہائے زندگی دراز ہوئی جینے رہو اب توجہ چاہنا محبت کیتے آئے ہو ذکر آل محمد یہ دربارچ شرکی ادب مرحوم دی کلم چاہی نہ پہ دامن پنجا بہرادا بسم اللہ میرا چاچا بسم اللہ بسم اللہ نعرہ تو سائیں کوئی سورج میں ڈھیر سارے بیٹھے ہو یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندگی دراز ہوئے زندگی دراز طبیعت گھبرائی تے نہیں بیٹھی سخی رنگ لوائے بابا سرکار توجہ چاہنا زندہ اور سلامت رہو یہ جڑے میرے کلو قصید ہیں یہ عجیب عجیب جائیں 17 عجیب قصید ہیں ہاں زندگی دراز ہوئے بسم اللہ چاچا پرانے بزرگ تشریف رکھ دیں زندگی دراز ہوئے نہ پہ دامر پر جا بہر دہا نہ پہ دامر پر جا بہر دہا نہ پہ دامر پر جا بہر دہا تیدا خلد دے وچ گھر بار ہو سی بسم اللہ جیو پائے زندگی دراؤ تو کچھ سیٹ تھی سے تو یہ سڑ تھا ہے ویسا ہاں زندگی دراؤ ہے اور دید ہمارے پاس ہے دیکھو بسم اللہ اساں ہے سخنور لوگ عوامی ذاکر نہیں مذہبی ذاکر ہیں ہوں دیکھی ہمارے پاس ہے سخنور لوگ ہوں لفظ ہے کہ چل دے سرکار ابا محترم ایک غلط نہیں شروع میں کہ نپ دامن پنجا بہرا دا تڑا کھول دو دے وچ گھر بار ہو سی تائیں جو دامن ہوں چاہی تکڑا تھی بھائی میں تیرا ظرف دے دا ترازو تائیں جو دامن نپے اندہ عجر کیا مل سی معاشر دے دیں تیرے کتے آسانی کیا ہو سی دامن جو نپی فائدہ کیا تھا ہے نپ دامن پر جا بہرا تیرا خلد درجے گھر بار سے نپ دامن پر جاگی بہرا تیرا خلد درجے گھر بار نپ دامن پنجا بہرا تیرا خلد دے وچ گھر بار ہو سی تیری پیاس بجھا مر دیکھتے تیری پیاس بجھا مر دیکھتے کوثر دا جام تیار ہو سی واہ 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 میرے ہاتھ درد ہو گئے یار مولا خیر کرے
اچھا تو لوا ہے بھئی مرشد خیر فرماوے ہوئے ہوئے مرد آباد بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ ساری دی طبیعت ہے نپدامل پر جا بہرادہ تیڑا خلد دلچے گھر باری آسی نپدامل پر جا بہرادہ تیڑا خلد دے وچ گھر بار ہوسی تیڑی پیاسے بجھامل دیکھیتے تیری پیاسے بجھامل دیکھیتے کوثر دا جا میں تیار سی دیکھیں میرے پاس ہے زندگی در ہاں ٹھیک ہے بڑی مہربانی تیری پیاس بجھاون دے کیتے کسر دا جام تیار تیار ابا میں کو مولا دی قسم ہے وہ ابا جنہیں میرے امیر مولا دے درد فقیر بیٹھے ہو سیدزادے چاچا صحیح بڑھڑا ابا با سرکار پورا مجمع جمعنا ہو میں ہاتھ بات کے پیادا ہوں میرے پاس دیکھیں جڑے سادات دی محبت دے کٹھے لوگ بیٹھے ہو ہر بندے نال واسطہ نہ دیکھیں میرے پاس ہے زندگی دراز ہوئے آل محمد 12-14 سیدزادہ کیسی عزت والن دید میرے پاس ہے بھئی دیما شرد خالق دیے مخلوق نادے پیش ہوشی دیما دے خالق دیے مخلوق نادے پیش ہوشی کیا جنہ انسا ملک مرسل کیا غوث کتب در پیش ہوشی جے کو حشر دا تو میں دانا دے جے کو حشر دا تو میں دانا دے او چوڑا دا در پار میں زور نہ لاما ذاکر دا پریشر نہ ہوئے داد نہیں مل دے علی 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 ہو جے کو حشر دا تو میدان دے او چوڑا دا ہائے ہائے او چوڑا دا دربار ہوسی ہوں دیکھی میرے پاس ہے میرے محترم سیدزادہ بزرگوں سرکار یہ دامن جو نپے سے اسا بیوارس ہیں بولو اسا کوئی بیوارس ہے وارساں لے آئے نا اسا بیوارس تے نہیں ہونے دیکھی میرے پاس ہے وارساں لے آئے 1400 سال گزر گئے ابا یہ جلوس یہ ماتم یہ زنجیر زنی مجلس حسین رومن پٹن سر خاکہ ہے اندہ کوئی اجر ہے یا کوئی نہ بہت بڑا اجر ہے ہوں دیکھی میرے پاس ہے اللہ جانے کیسے لوگ قبریں ٹور گئے مرحوم نے کلم چاہتی ہے ہوسی نجف دوالی پیر تیرا تیری عزت رسول نے کرنی ہے ہوسی نجف دوالی اللہ واسطے سمجھی پیر تیرا تیری عزت رسول نے کرنی ہے
نوازی خلد دے وچ تیری سین بطول نے کرنی ہے تے کو فکر ہے کیا تیری مدد کیتے تے کو فکر میں صدقے مدد کیتے عباس علم بردار حسین تے کو فکر ہے کیا دی محشر دے حسین نجف دوالی پیر تھڑا تیری عزت رسول نے کرنی ہے مہمان میں جو نہ کر رہا زندگی دراز ہوئے حسین نجف دوالی پیر تھڑا تیری عزت رسول نے کرنی ہے مہمان نوازی خلد دے وچ تیری سین بطول نے کرنی ہے تے کو فکر ہے کیا تیری مدد کیتے تے کو فکر ہے کیا تیری مدد کیتے عباس علم بردار حسین زندگی دراز ہوئے مہمان نوازی خلد دے وچ تیری سین بطول نے کرنی ابا جی جی بابا زندگی دراز ہوئی حسین نجف دوالی پیر تیرا تیری عزت رسول نے کرنی ہے مہمان نوازی خلد دے وچ تیری سین بطول نے کرنی بڑا لفظی تے کو فکر ہے کیا تیری مدد کیتے تے کو فکر ہے کیا تیری مدد کیتے عباس علم بردار حسین پیدام پنجا بہرادا جی وہ پہلا بھاؤ سمجھ آگئی ہے نا تھوڑے ذہنت مہمان نوازی خلد دے وچ تیری سین بطول نے کرنی ہے تے کو فکر ہے کیا تیری مدد کیتے عباس علم بردار حسین نپ دامن پنجاں بہراں دا تیرا خلد دے وچ گھر بار حسین بطول عذرا دی چادر دا جڑا کفن سجاد بنایا جی وہ پہلا بھویں میری صحت سیٹ نہیں میں پتہ نہیں کی میں پہ پڑھ دا بطول عذرا دی چادر دا جڑا کفن سجاد بنایا تطہیر دے پاک پیوند لائے ونج فضا کو دکھلایا سجادہ دے ڈاڈی ونج آنکھ پھپھی کو مڈی غربت ہے سجاد نے رو فرمایا متویر کو آکھے تڑے عابد نے میں کو میلا کفن پوایا میں صدقے تھی پوایا بسم اللہ ونج آنکھ پھپھی کو مڈی غربت ہے سجاد نے رو فرمایا وہ جوانی نصیب ہوئے سیدہ دے متویر کو آنکھیں تڑے عابد نے میں کو میلا کفن ہائے ہے میں کو میلا کفن پوایا جمانہ بزرگاؤں 15 رجب دی ڈھل دی دیگر سیدہ اجازت ہے نا ابا ملک شام دی سنگریزی زمین حسین دا رات رومن والا بچڑا
شام دی تھکی ہوئی پھپھی کو دفن کر بیٹھے اللہ جنے تے سن چھوڑے تے چھڑا سن چھوڑے نا دفن کر بیٹھے دفن جب دفن کر بیٹھے سیدزادہ لفظ او آدھا پہاڑی نہ پچے سے میرا محترم بابا میرے پاس دیکھ سو لفظ او آدھا گھر تک یاد کرے سے جڑے بندے رومن بیٹھے ہو جمانہ ہو ترائے نہیں تو بعد سجاد والا ہے پھپھی دی قبر تے ڈاڈی ڈاڈی سمجھ دے ہو ڈاڈی کئی کو سڑے نہ سجاد بولو جناب فضا کو اللہ دل میں کیا کھڑا پڑھنا ڈاڈی ڈاڈی جی سجاد اور جند دل قبر حسین ڈاڈی جی سجاد سجاد حکل مار کے دے ڈاڈی سنگت یہ ہے جڑی مک گئی ہے وہ تیرے بچے دی حیاتی ہوئے روڑ والا لوگ سنگت یہ ہے جڑی مک گئی ہے بھائی جان اللہ کرے جوانہ ہو میں سمجھا سکا سیدادے 5 دفعہ آکھے تیرے رات رومن والے امام 5 دفعہ سیدادہ میرے پاس دیکھ سو او ذاکر مولا دے 5 دفعہ جڑا آکھے سنا ڈاڈی سنگتی آئی مک گئی ہے وطن تے وال جلوں جڑا 5 دفعہ سیدادہ آکھے ساری کچھی دی ذاکری ہے سمجھان دی کوشش کریں بھائی جان جڑا 5 دفعہ باکر دے بابے آکھے ڈاڈی وطن تے وال جلوں کمار صدی کر کے حکر مار کیا دے ڈاڈی مرونی بار بار جو آدھیں وطن تے وال جلوں یہ جنگل ہے سنگت یہ ہے جڑے مک گئی ہے حکل مار کیا دے تیڑے رلے جو میں لگی جلا مدینے کہیں کو کیا پتا یہ کہیں دی قبر ہے دیکھو لب سمجھو نا جڑے رومن ہے بیٹھے ہو بی بی مکان منظور فرماوی کہیں کو کیا پتا یہ کہیں دی قبر ہے کہیں دی قبر ہے ہر کہیں کو آکشا اے علی دی دھی دی قبر ہے جڑی بھیرا دے سانگے رول کے مر گئی ہے بسم اللہ سبحان اللہ ہے با زندگی دراز ہوئے اے ٹورگن پیوت پتر ہکو یا 2 جملے بڑے حوصل رات ٹورگن پیوت پتر سیدادہ پیوت پتر ٹور گئے ایک کوئی عام شہزادی نہ ہی عام مستور نہ ہی شاہ صاحب جناب فضا اب آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جمانہ ہو جمانے دے ذہن بہت بڑے قابو ہونن ہے اور یہ اپنے ذہن میرے پاس رکھے سو نا جوان جڑے بیٹھے ہو ہے جن دی جتی شہی کریں دی رہی جناب فضا او شہزادی ہے شہزادی ہے جیدنی شہزادی آوی وفا دی حد مکا گی تیس پیو تے پتر وطن تے وال گئے بھائی جانا ہے زیفی دا عالمے کمر جھکی ہوئی ہے وال برف دی کارن ہے دیکھی میرے پاس ہے وال برف دی کارن 35 سال 2 قبران دی مجاوری کی تھی جڑے بندے اجن تو نیوے رو پہ سکدے 2 قبران دی ایک علی دی دھی دی قبر جڑے جوان بیٹھو لفظ آکھاں دوجی او قبر جڑی بھرا کولو پچھ دی کدا اساں وطن تے وال جلسوں صدقے تھے بابا کدا اساں واہ دردان لے لوگو بسم اللہ میرا بزرگ جوانی نصیب ہوئے کدا اساں وطن تے وال جلسوں ہے سکینہ دی قبر تے بی بی زینب عالیہ دی قبر ہن جڑے مولا دے جڑے زوار بیٹھے ہو ایک دفعہ میرے پاس دیکھ سو میں بھی 2 دفعہ مولا دا زوارا شام تک سیدادہ آزاد آ رہا میں کو مولا دی قسم ہے بی بی زینب دی قبر تو گھن کے حسین دی تسی دھی دی قبر تک 6 میل پکے بن دین 6 میل پکے ہن کمر جھکی ہوئی ہے وال برف دی کارن مشک منہ ڈھیتے ہیں میں صدقے مشک منہ ڈھیتے چاہیے دیئے روزانہ 6 میل ویندے کریں دی ہے 6 میل وقت واپس کریں دی ہے اے بندن 12 میل نوکری دیتی ہے سو 35 سال اندہ سفر گین اللہ جڑے میں کیا پڑھ گیا 35 سال اندہ سال نہیں 35 سال اندہ بھائی جان
پڑھے لکھے لوگ ہو نا 35 سالیں دا سفر گن 12 میل روزانہ کریں دی ہے روزانہ پردے دے اندر شاید میرے ماما تے بھینا پردہ دار تو اڈے حصے دا لفظ آکھاں چاہ وہ جوانو بزرگو ایک نمار ٹوری ہائی جمعرات مشک مونڈے طرح کے ہائی جمعرات بنیا حسین دی دھی دی قبر تے دیوا بالا ماں کیا ڈیوٹی ادا کی او یارا پتر دا میزہ میں نہیں وہ جنہی نکی اولاد ہے بسم اللہ ماتم کرنے والے لوگوں بابا سرکار سیدادہ ٹوریے وال برف دکار کمر جھکی ہوئی ہے رستہ جو بھولیے نا تے مسافرانے قبرستان داخل تھائیے شاہ سے رستہ بھولیے سپاہی دے سامنے آئیے جڑا پارا کھڑا دینا حکل مار کیا دیے ویر سپاہی میں حسین دی دھی دی قبر تے ونجنے سن سو حسین دی دھی دی قبر تے ونجنے سپاہی تانا مار کیا دے ضعیفہ اج جمعرات ہر قبر تے چراغ بلدہ پیا ہو سی جڑی قبر تے دیوہ نہ دیکھے نا جڑی قبر تے دیوہ نہ دیکھے سمجھی حسین دی دھی دی قبر ہے سمجھی حسین دی دھی دی قبر ہے شاہ سے پہ لفظ آدھا ساڑھے کچھی دے بزرگ ذاکر بھٹی صاحب سلطان الذاکرین او پردرانے تیرا سپاہی تانا دیتے ہائے جڑی قبر تے چراغ نہ دیکھے او چٹی داڑی آلے بھٹی صاحب دا لفظ پہ آدھا چراغ نہ دیکھے تیرا کہتے نا چراغ نہ دیکھے سمجھی حسین دی دھی دی قبر ہے یہ مشک زمین تے رکھ کے حکل مار کے آدھے سپاہی تانے نہ دے بالن وے دی پئیاں ہائے تانے نہ دے بالن ویندی پیاں بالن ویندی پیاں گل مکے نہ پیاں واپس والی 35 سال جدیں شام تھی ویا حسین دی بھیڑ دی قبر دا نال ایمیں سمیہا جی میں ماما دھیاں در لے سمیں ایک منظر بنایا کرنا دلت منظر ایمیں سمیہا مشک سران دی رکھ کے جی میں ماما دھیاں در لے سم ونیا تے رو ویہا پئی رو کے آکھیا زینب سین ماں تے راضی ہیں میرے عجیب جے مسائب دے لفظ ہونے نہیں ماں تے راضی ہیں شاہ سے پہ لفظ آکھی بنا وین دے قریب آگیا وین دے قریب تاکہ گلہ مجھے یاد کرے سو شام میں چڑا شام تھی ویا شام دے وستے عورتاں آخری لفظ تے وین دے قریب آگیا شام تھی ویا شام دے وستے عورتاں جڑا گھر چ بہنا اپنے مردوں کو آکھے نا قیدی وال گئے وطن تے اے جڑی ضعیفہ رہ گئی اللہ جڑے میں تے پڑھ چھوڑے قیدی وال گئے وطن تے اے جڑی ضعیفہ رہ گئی ہے این قبر علی نال این ضعیفہ دا کوئی ایڈا وڈا رشتہ ہے جڑے ویلے ون گزر دیا ہیں قبر تے بہ کے مشک رکھ کے او ضعیفہ او قبر علی بی بی کو جیڑی گل پوچھ دیئے او قبر علی بی بی اما کر کے جواب دے دیئے کوئی بیٹھے ہو سننا رہے میں کیا کھڑا پڑتا او قبر علی بی بی اما کر کے جواب دے دیئے جی وہ پہ اما کر کے جواب دے دیئے گل مقامہ 5 محرم دا نہیں شام دا جنگل بی بی زینب دی قبر فاتحہ پڑھے اٹھی نہیں سگی قبر تے جھن پئیے بی بی دی قبر کو ہان نہ لا کے حکل مار کے آدھیے علی دی دھی شام دا جنگل ہے موتی آ گئی ہے میں بھی کل ہی ہے واہ نہ تھکن والے لوگو حسین دی اما توڑے دھیاں دے پردے سلامت رکھے بی بی پردے دے اندر موجود ہو سی حسین دی اما رسول دی دھی کو مکان دے جا ابا جھولی پھیلا بے ماں ای دربار جھولی پھیلا باؤ نیک دل دی آرزو اپنے دل اچ رکھو زندگی دراز ہوئے بی بی دے قبر حلاوہ کی دے حکل مار کے بی بی دی آواز آئیے اما تے کو کہیا کیوں جو تم بیوارے سائیں مدینے دو منہ کر تیرے 2 پتر امام مدینے رانن حکل تو مار سجاد نہ آیا باکر ضرور لگا سی حکل ماریس
سجاد ڈاڈی تے اوکھی بن گئی ہے جوانوں میرے پاس دیکھو ابا تیرے امام کو ظہر ملی ہوئی ہے کہیں ویلے سجے لڑ دے کہیں ویلے کھبے لڑ دے شام دو منہ کر کے آدھے ڈاڈی تو دور ہے میں مجبور باکر قدم چم کے آدھے بابا کیڑی ڈاڈی کیوں پیرونے حقل مار کے آدھے شام دے باروں ساڑی پالن والی ڈاڈی تے اوکھی بن گئی ہے حقلہ بیٹھی مریں دیئے سینہ چم کے آدھے بابا میں کیویں وجہ تے کوئی زہر مل گئی ہے بابا میں کیویں وجہ حقل مار کے آدھے وعدہ کرے نا جے تنی واپس نہ سے میں جیندہ راسا تھکی نا باکر کو ملی اجازت امامت نال شام میں چاہے فضا انتظار چاہی لہجے شناس مستور گل سمجھی لہجے شناس مستور سیدادہ میں واتا دا لہجے شناس مستور قدمہ دیا ہٹ سنیے حقل مار کے آدھے باکے رہی پیٹ کے پٹنی تے دیکھی میرے پاسے پیٹ کے آدھے ڈاڈی میں باکے رہا حقل مار کے آدھے بابا کیوں نہیں آیا حقل مار کے آدھے ڈاڈی میرے بابے دی مجبوری آئی حقل مار کے آدھے کیڑی مجبوری آئی پیٹ کے آدھے ڈاڈی میرے بابے کو زہر مل گئی ہے انہیں طلب کے اٹھی آئی حقل مار کے آدھے میں کو زندگی کی نارے آدھے میں مدینہ لے دیا جیو بسم اللہ میں نوکرہ بچے دی آیاتی دراز ہوئے میں نوکرہ زندگی دراز ہوئے ماتم کرنا رہا حقل مار کی آدھے ڈاڈی میرے بابے کو زہر مل گئی ہے رو کے آدھی وقت زمانے دا امام ہے میں کو زندگی گھنا دے آدھی میں مدینے وینی ہے میرا شام دا سنگتی بچ رہا ہن تھکی نہ تری محبت کو دیکھ کے جملہ بدھے نہ پیا ہن دیکھی میرے پاس مل گئے غسل مل گئے کفن جنازہ تیار ہے جدہ یہ فضا وقت ٹری آئی پتر کو وصیت کی تھی از داؤد یحییٰ میں ٹری وینی میری آخری وصیت نہ ہے شکار دے دوران کہیں جنگل کوئی بیوار سمیت دیکھو سمجھدار بجبہ اندھا جنازہ ضرور پڑھائے ان سوچے نہ کرا کی میں جملہ برداشت کرے تھے شاہ سے میرے پاس دیکھی جت بھابل دیئے جا ہوا جلدیے داؤد شکار تے آیا ودہا ہے پیزید حقل مار کے آدھے یا گھوڑے تو لہیا ماں دی وصیت یاد کر ہن دیکھی میرے پاسے میں برداشت نہیں پہ کریں دا جن میں ریت نہیں پہ کریں دا دیکھی میرے پاسے زندگی دا پتہ نہیں میں کو مولا دی قسم ہے ایمیں این جی میں جھیک دو پانی یاد پچھو صف بنیت گئی ہے اگو باکر امام کھڑ گئے باکر دی اکالا یہ داؤد ہے اجازت تیری ماں دا جنازہ پڑا سنبھل اجا نہیں ہے اجازت تیری ماں دا جنازہ پڑا داؤد دی حق لائے جوان ڈاڈی تیری ہے پوچھ دا میں کھولوئی ہائے آدھے ڈاڈی تیری ہے پوچھ دا میں کھولوئی باکر آدھے اندر خیر دیو بھی ماں مر گئی صدقے میں نوکرہ جی وہ پہ ماں مر گئی آخری جملہ تے دو بند ماں مر گئی ہے ماں دا میت چاہے نے جنہیں چٹی جاڑی والے لوگ بیٹھے ہو نا جنہیں دھیان ایک دفعہ میرے پاس دیکھ شاہ صاحب جوانو ماں دا میت چاہے نے علی دی قبر تے گیلائل حقل مار کے داؤدا دے سین اگر اجازت ہوئے اسا ماں دا میت وطن تے گیل ونجو بی بی دی حقل آئیے داؤد تیری ماں دی چنگی قسمت ہے حقل مار کے بی بی آدھی اماں
چنگی قسمت ہی پتر گھنے رہے کڑیری اجے میں تے 18 براواں دی بھیڑ ہے زندگی ہوئی بھیڑ ہے آخری جملہ آخری بالکل ہن چھٹی پہ دینا ہن سیدہ تر مہمان سوال کرے نا او جوانہ ہو او بزرگ ہو 35 سال دی محنت دے باوجود حق بن رہا بھائی جان حق بن رہا بی بی زینب دی قبر دنال قبر ہویا مسافر والے قبرستان جناب فضا دی قبر کیوں ہے سیدہ جنہ میں شام اچ گیا میں سالار کو آکے پہلے میں کو جناب فضا دی قبر دی زیارت کروا جے وفا دی حد مکاری دی آئی اور دیکھی میرے پاس اللہ جانے فضا دا کیسا رشتہ سادات نال کیوں جا رشتہ جنہ ماں دا میت قبرستان چو گزارے نے حسین دی نکی دی قبر ہر گئی ہے سکینہ دے رسی آلے ہاتھ دراز دینی حکر مار کیا دے دادی میں کو کلا نہ چھوڑ میں یتیم ہے میری امری دور ہے میرا بابا دور ہے وسدار ہے سونی مکانے بیٹھے آخری جملہ تو سٹے چوڑا دعا منگا کفن دفن وطن تے واللہ راتو روڑ والے بابے دا سر چاہتے سی سینہ چمکیا دے بابا تیرے جگر چنا سور تھی گئے اگر حکم نے میں حکیم ساڈاوا حکیم دا لفظ ہے رات ود پئیے رات رومن والے امام دی پتر کو حال نہ لائے رو کے میرے امام کیڑا جواب دیتے سیدہ دی اجمینا وقت اخیر دائے تے میرا باکر نیک مزاج سیدہ دی میری مک گئی سیدہ دے میری مک گئی مرجو بیماری دی میرے نادر پتری اج میرا وقت اخیر دایا تے میرا باکر نیک مزاج سیدہ دے میری مک گئی مرجو بیماری دی میرے نادر پتری بازار گیا سیدہ نے میرے جگر کو کھا میرے جگر کو کھا بازار گیا تی پالم غم دا تاج سیدہ دے میں کو نہیں بھول دا جڑا شمیر نے لٹیا میری بیوہ بھیڑ دا سیدہ دے میرے جگر کو کھا بازار گیا تی پالم غم دا تاج سیدہ دے میں کو نہیں بھول دا جڑا شمیر نے لٹیا میری بیوہ بھیڑ دا مستور دے سر توں برکا یہ تھا کچھ سید بیٹھے آدھا بنا جائے مستور دے سر تو برکا تے لہبنے وچ بازار سیدہ دے نہیں ٹرن دے قابل رہوے دے یوں دے جگ وچ رشتہ بس یار راضی تھی سو